اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ روبینہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ آپ ہمیشہ ہی سپورٹ کرتی ہیں، لائک بھی کرتی ہیں، اپنی طاقت کے مطابق گفٹ بھی پلے کرتی ہیں، شیئر بھی کرتی ہیں، ریگولرلی جوائن بھی کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے، دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی عطا کرے، آمین۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے قل انفقوا۔ انفقوا ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف احفا میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا، اور 2 حرکات کی مقدار ہم نے نون کی آواز کو ناک میں ہولڈ بھی کرنا ہے۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے انفقوا۔ انفقوا میں نون ظاہر ہو جاتا ہے، وہ اظہار بن جائے گا، جبکہ یہاں احفا کا قاعدہ لگ رہا ہے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپایا، انفقوا طوعا۔ یہاں حمزہ کے آئین کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے حمزہ ہے، تو یہاں اظہار کا قاعدہ لگے گا، تو کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، واو لین، تو نہیں پڑھنا، تو بھی نہیں پڑھنا، طوعا او کرها لن يتقبل، کرها لن۔ اب یہاں 2 جگہوں پر ادغام ہوا، ہا کو لام سے ملاتے ہوئے بھی یرملون کا ادغام ہے، اور لام کو یا سے ملاتے ہوئے بھی یرملون کا ہی ادغام ہے، لیکن دونوں میں آپ کو فرق نظر لگ رہا ہوگا سننے میں۔ کیسے؟ یہاں دیکھیں، ہا 2 زبر، لام ساکن، ہل، تو ہم نے یہاں پر لمبا نہیں کیا، کر ہن نہیں پڑھنا، ہن، ہا 2 زبر، ہن نہیں پڑھا جائے گا، نون کی آواز لام کے اندر ہی مرج ہو جائے گی، اور یہاں پر کیا ہے، لن یتقبلا نہیں پڑھنا، لن یتقبلا پڑھنا ہے، یہاں بھی ہا کو لام سے ملائیں گے۔ ادغام دونوں جگہوں پر نون ساکن کا ہے، اور نون ساکن کا جو ادغام ہوتا ہے وہ نون ساکن اور تنوین دونوں پر ہوگا۔ یہ نون ساکن ہے کیونکہ نون کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو نون ساکن۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ 2 زبر ہیں، تو یہ تنوین ہے۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کریں گے، اور یہ یرملون کا ادغام بھی کہلاتا ہے، اور اس کو نون ساکن کا ادغام بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہا کو لام سے ملائیں گے، کر ہن نہیں پڑھیں گے، کر ہل، ٹھیک ہے، پھر لن نہیں پڑھیں گے، لیں، ساتھ غنہ کریں گے۔ لام کے اوپر اگر ادغام آ جائے یا را کے اوپر ادغام آئے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا ساتھ۔ یا، میم، واو، نون، ان 4 حروف کے اوپر اگر ادغام آئے گا تو پھر غنہ بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں لام کے اوپر غنہ نہیں، یا کے اوپر غنہ ہے ادغام کے ساتھ، تو یہاں ہم نے پڑھا او کرها لن، کرهل اگر کریں گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ غنہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لام کے اوپر غنہ نہیں ہوتا، یا کے اوپر غنہ ہے، لن یتقبل، او کرها لن یتقبل منکم، اللہ اکبر، انکم کنتم قوما فاسقین،
इन्नाकुम, नून मुशद्दद है, नून के ऊपर गुन्ना करेंगे। क्या सारे मुशद्दद हरूफ के ऊपर हमने गुन्ना करना है? तो इसका जवाब है नहीं। नून के ऊपर तशदीद हो या मीम के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना किया जाता है। अभी देखें, नून के ऊपर तशदीद है ना, तो गुन्ना है क्या? बेसिकली आवाज़ को नाक में पढ़ना गुन्ना कहलाता है। और इस गुन्ना की मिकदार कितनी होगी? 2 काउंट, तकरीबन 2 सेकंड हम आवाज़ को नाक में होल्ड करेंगे तो आवाज़ बनेगी इन। ये गुन्ना है। जैसे ही नून के ऊपर ज़बर पड़ेंगे आवाज़ नाक में नहीं रहेगी। इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन। नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से, मीम के ऊपर 2 ज़बर, आगे फ़ा भी हरूफ इख्फा में से। दोनों जगहों पर नून की आवाज़ को हमने नाक में छुपाया। कुन तुम की बजाय हमने पढ़ा कुन तुम। यहाँ कौमन की बजाय हम पढ़ेंगे कौमन फासिकीन। तर्जुमा पढ़ते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, तुम नाफरमान लोग हो। किन से कहा जा रहा है? कुल, कह दो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं। यहाँ अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि इन मुनाफिकीन से कह दो। पीछे मुनाफिकीन से रिलेटेड अभी हम कितनी सारी आयात पढ़ के आए हैं जिन्होंने जहाद में शामिल होने से इनकार किया था। थे वो मुसलमान, कहते थे कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन जब जिहाद का हुक्म मिला तो टाल मटोल करने लगे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इनसे कह दो कि तुम अपना माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, यानी इस्लाम की राह में, यानी दीन की राह में या अल्लाह की राह में तुम अपना माल खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, हरगिज़ कबूल नहीं होगा। क्यों नहीं कबूल होगा? क्योंकि इनके आमाल अच्छे नहीं हैं। इस वजह से इनका माल, इनका दिया हुआ अल्लाह की राह में कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह को कोई हमारे माल की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम अल्लाह के दीन को फैलाने में या अल्लाह की महलूक की मदद में या किसी दीन के काम में खर्च करते हैं तो ये नहीं कि हम कोई अल्लाह पर बड़ा एहसान करते हैं। अल्लाह कोई गरीब नहीं है। ये सब क्यों है? हमें ही वापस लुटाने का एक ज़रिया है। यानी जितना हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अल्लाह उससे कई गुना बढ़ा कर हमें देते हैं। हम गलत मलत कामों में बहुत खर्च करते रहते हैं। हम दीन के मामले में खर्च करने में कंजूसी करते हैं। तो यहाँ मुनाफिकीन की चूँकि बात हो रही है, इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो माल खर्च करते थे मुनाफिक होने के बावजूद, जैसे जिहाद पर जा नहीं रहे लेकिन कहते हैं कि हम जिहाद के लिए कुछ पैसे दे देते हैं या माल दे देते हैं। क्यों? दिखाने के लिए, मुसलमानों को यकीन दिलाने के लिए कि हम भी तुम्हारे साथी हैं, तो इसलिए भी माल खर्च करते थे। या दूसरे मुसलमानों पर अपना रोब बिठाने के लिए कि मुसलमान कहें बाकी जो हैं, जो नहीं दे सकते, कि हाँ ये तो बहुत आला है, इसने देखो इतना दिया। तो अल्लाह कहते हैं तुम खुशी से दो या ना खुशी से कबूल ही नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम नाफरमान हो, अल्लाह के हुक्म की हुक्मदुली की है, तो तुमसे माल भी कबूल नहीं किया जाएगा। जज़ाकिल्लाहु खैर आबिद भाई, आपने टीम ज्वाइन की। सब बहन भाई जो यहाँ मौजूद हैं टीम ज़रूर ज्वाइन कर लें, और टीम को, हमारी जो मुस्लिम टीम है इसको बड़ा होना चाहिए, और साथ साथ लाइक करते रहें, और कुछ मत करें, लाइक करते रहें, उससे हमारी रीच बढ़ेगी। अभी आप 5 मिनट सिर्फ करके देखें और फिर आप वहाँ ऊपर नंबर देखिएगा कितना वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि रीच बढ़ेगी, टिकटॉक खुद इसको दूर तक पहुंचाएगा। इसी तरह यूट्यूब वाले बहन भाई जो हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है।
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ بانو، اگر تو یہ وہی بانو ہیں جو گفٹر بھی ہیں تو آپ نے ابھی تک ٹیم کیوں نہیں جوائن کی؟ آپ تو اتنے بڑے بڑے گفٹ یہاں پلے کر جاتی ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا دل دیا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں ابھی تک ٹیم جوائن کی؟ تھوڑا غور کیا کیجئے، کتنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پڑھتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ، ہاں اب جزاک اللہ خیر، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ، یہاں قاف ساکن ہے، قاف کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قلقلہ بھی ادا کریں گے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ، نون ساکن کے بعد تا، یہاں ہم اخفا کریں گے، تو اس پر پہلے ہم اخفا کو سیکھ لیتے ہیں۔ جی دیکھو، فالو کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، ٹیم جوائن کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہماری ٹیم بڑی ہوگی نا تو ہماری ریچ بڑھتی ہے۔ آپ صرف اپنے دل میں نیت یہ رکھا کریں کہ یہ قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، ہم جس لحاظ سے بھی اس کو مضبوط کر سکیں، اس کنٹینٹ کو ہم نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں ضرور اس میں کامیابی دیں گے۔ تقبل، یہاں ہم اخفا کا قاعدہ سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اوپر والی آیت میں بھی دیکھیں کتنی ساری جگہوں پر اخفا آیا، تو اخفا ہم نے کہاں کرنا ہے؟ نون ساکن سے تعلق رکھتا ہے یہ اخفا، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اب یہاں دیکھیں، یہ نون ساکن تھا اوپر، آگے کیا ہے؟ تا، تا بھی ان حروف میں شامل، یہاں بھی نون ساکن، آگے تا یہاں ہے، پھر میم کے اوپر دو زبر، آگے فا، فا بھی ان حروف میں شامل، تو ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، دو شرطیں یاد رکھنی ہیں، نون ساکن یا تنوین میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر آپ نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، نون کو پھر آپ نے ظاہر نہیں کرنا۔ جیسے یہاں اگر ہم پڑھیں حمزہ زبر نون ساکن، ان آواز بنتی ہے، نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے، لیکن جو ہی آگے دیکھیں گے تو تا آ گیا، تا حروف اخفا میں ہے، تو پھر آواز بن گئی آ، نون کی آواز کو پھر ہم نے ناک میں چھپانا بھی ہے، ہولڈ بھی کرنا ہے، ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ آن تقبل منہم نفقاتہم الا انہم، الا، لام کے اوپر یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، اس مد کو ہم نے 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ جس بھی حرف کے اوپر یہ مد ہوتی ہے، جس لفظ میں یہ مد ہے اس سے اگلا لفظ الف جیسے حمزہ سے شروع ہوتا ہے، جیسے اللہ ایک علیحدہ لفظ ہے، انہم ایک علیحدہ لفظ ہے، انہم کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ الف جیسا حمزہ، تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ نون یہاں لام کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار ہم لمبا کریں گے، الا انہم، ان، نون پر غنہ بھی کیا،
अन्नहुम कफ़रू, रा को मोटा पढ़ना है, रा के ऊपर पेश हो या रा के ऊपर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है। अगर रा के नीचे ज़ेर आए तो फिर हमने रा को बारीक पढ़ना है। कफ़रू बिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ेंगे। बा के नीचे ज़ेर है ना, इस वजह से लफ्ज़ अल्लाह की लाम बारीक पढ़ी जा रही है। अगर इस लाम से पहले जो भी लेटर हो उसके ऊपर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए तो फिर लफ्ज़ अल्लाह की लाम को पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है। जब इस लाम से पहले ज़ेर हो तो फिर हमने इसको बारीक पढ़ना है। तो पढ़ेंगे बिल्लाहि व बिरसूलिही वला यअतूना स्सलात, वला यअतू, या को झटका देंगे, या को लंबा नहीं करना। क्या वजह है कि ये हमज़ा साकिन है। अलिफ़ में और हमज़ा में फ़र्क क्या होता है? अलिफ़ हाली होता है, अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती, तब तक तो वो अलिफ़ पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देखें, मीम के ऊपर ज़बर है, साथ क्या है? अलिफ़ है। अलिफ़ हाली है ना, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। यहाँ देखें, अलिफ़ के ऊपर क्या है? सुकून है, जज़्म है। तो ये अब हमज़ा साकिन हो गया। अब हमने या को जब हमज़ा साकिन से मिलाना है तो झटका देना है, छोटी आवाज़ होगी। वला यअतूना स्सलात इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून। अब यहाँ रा के नीचे ज़ेर है, इसलिए हमने रा को बारीक पढ़ना है। कैरी, कैफ भी बारीक, रा भी बारीक, हा के ऊपर पेश, साथ वाव साकिन, वाव मद्दा है। अब यहाँ पर चूँकि आगे हमने वक्फ़ करना है, आयत मुकम्मल हो गई, नून को साकिन पढ़ना है, तो यहाँ हम मद्दे आरिद लगाएंगे, यानी आरज़ी मद लगाएंगे और हा की आवाज़ को 4 हरकात की मिकदार लंबा किया जाएगा। कैरिहून, अल्लाह अकबर। और उनके हर्ज के कबूल होने से कोई चीज़ मान्या नहीं होती सिवाय इसके कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र किया और नमाज को आते हैं तो सुस्त और काहिल होकर और हर्ज करते हैं तो नाखुशी से। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो हमने सीखी। ऊपर कहा गया तुम अपने माल खर्च करो, चाहे खुशी से चाहे ना खुशी से, ये कबूल नहीं किए जाएंगे, यही बताया गया। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वजह बता रहे हैं कि क्यों तुम्हारे माल कबूल नहीं किए जाएंगे, और उनके खर्च के कबूल होने से कोई चीज़ माने कोई चीज़ रुकावट नहीं उनके खर्च किए हुए माल की कबूलियत में, सवाए इसके कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, यानी उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं माना, उनका साथ नहीं दिया, जिहाद में ना जाने के लिए झूठे बहाने बनाए, उज़्र किया, इस अपने मज़हब के लिए, इस्लाम के लिए सख्ती बर्दाश्त करना उनको गवारा नहीं, खुद को सख्ती या मुश्किल में डाल नहीं सकते, झूठ बोलते हैं कि हमारा ये है, हमारी वो मजबूरी है, हम नहीं जिहाद में जा सकते। ये जो काम उन्होंने किया है, ये क्या है? कुफ्र किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। तो ये चीज़ रुकावट बन गई उनके माल खर्च करने में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये कहें कि हम जिहाद में तो नहीं जाते, हम माल खर्च कर देते हैं, तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे माल की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये तुम दिखावे के लिए फिर करते हो, ये तो तुम रयाकारी करते हो, दुनियावी फ़वाइद हासिल करने के लिए कर रहे हो। दूसरी बात, जो माल इंसान खर्च करता है अल्लाह की राह में, उसके कबूलियत में रुकावट दूसरी क्या चीज़ है? नमाज को आते हैं तो सुस्त और काहिल होकर, यानी
نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، یہ خوشی سے نماز نہیں پڑھتے، یہ صرف مسلمانوں کو یہ باور کرانے کے لیے یا مسلمانوں کو یہ یقین دلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کے دل نہیں، یہ دل سے نہیں نماز پڑھ رہے ہوتے، یہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہ یقین آ جائے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں یہ خرچ کر رہے، بلکہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اپنی برتری قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امیر بڑا دکھانے کے لیے، اپنا مال کا روب ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمیں ایسے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے؟ کچھ تو ہر آیت میں سبق ہوتا ہے نا ہمارے لیے، کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی نیکی کی جائے، چاہے مال خرچ کیا جائے، چاہے عبادت کی جائے، چاہے جہاد کیا جائے، خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی دنیاوی فائدہ جو ہے وہ مد نظر نہ رکھا جائے، کہ یعنی خاص طور پر ریاکاری، دکھاوا، غرور، تکبر، یہ سامنے رکھ کر نہ کیا جائے، تو پھر اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم لوگوں پر روب بٹھائیں اپنے پیسے کا، ہم تکبر کریں، غرور کریں اور دکھاوا کریں کہ دیکھو میرے پاس تو یہ بھی ہے، میں تو اتنا دے دیتا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا میں نے کیا دے دیا، یہ سب باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگلے کو یہ فیل کروا سکیں کہ اس کے پاس بہت ہے، تو پھر جو مقصد ہے وہ تو ہم میں پورا ہو گیا نا، ہم نے جب دوسرے کو یہ احساس دلا دیا، تو ہمارا مقصد جب اللہ کی رضا ہوگا ہی نہیں تو اللہ کی رضا ملے گی کیسے؟ یعنی جو انسان کی نیت ہوتی ہے وہی انسان کو پھل ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اشرف بھائی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ تو آگے پڑھتے ہیں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ فَلَا تُعْجِبْكَ، تا کو آئین سے ملائیں گے تو آئین کی آواز گلے سے لہر کی طرح ہو کر آئے گی، تو جب کا نہیں پڑھنا، تو جب کا، با کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ہلانا، قلقلہ، ہلتی ہوئی آواز قلقلہ کہلاتی ہے، اور 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان کے اوپر کب ہم نے قلقلہ ادا کرنا ہے؟ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ان کے اوپر قلقلہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں کیا ہے؟ با، با ان حروف میں شامل ہے تو با پر ہم قلقلہ کریں گے۔ اگر کوئی پڑھے جیم زیر با ساکن جب، جب، تو نہیں قلقلہ ہوا۔ قلقلہ کیسے ہوگا؟ جب، جب، یہ قلقلہ ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہاں حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے واو ساکن ہے، یہ واو لین ہے، تو یہاں ہم نے او آواز پڑھنی ہے، او، اولادی نہیں پڑھنا، اولادی بھی نہیں پڑھنا، اولادہم۔ لین حروف 2 ہیں، ایک واو ساکن اور دوسرا یا ساکن،
اور دونوں کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر آ جائے تو یہ لین حروف کہلاتے ہیں، اور لین حروف کو ٹیڑھا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی لین حروف جس بھی حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کی آواز کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، ٹلٹ کرتے ہیں، سلائیڈ کر دیتے ہیں، سیدھی کھڑی آواز نہیں رہے گی، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، ایسے نہیں پڑھا جائے گا، او ای، بو بئی، تو تئی، سو سئی، جو جئی، اس طرح لین کی آوازیں ہیں۔ تو یہاں پڑھیں گے اولادہم، یہ جو طا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہ جو طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس کے اوپر ہم نے کیا آواز میری ٹھیک نہیں آ رہی آپ کو؟ محمد عامر، آپ نے کچھ لکھا ہے کراس ہو جائی ہے، ٹھیک آ رہی ہے، اوکے۔ تو یہاں یہ طا وقف مطلق کی علامت ہے، ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ دیکھیں میم پہلے ہی ساکن ہے، لاسٹ لیٹر دیکھا جاتا ہے نا وقف کرنے کے لیے، تو لاسٹ لیٹر پہلے ہی ساکن ہے، کوئی چینج نہیں ہوگا، ایز اٹ از پڑھیں گے جب ساکن حروف کے اوپر وقف آ جائے، اس کو وقف بالسکون کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے اولادہم، انما یرید اللہ لیعذبہم، زال نرمی سے پڑھا جانے والا لیٹر ہے، زال کی ادائیگی کے وقت ہماری جو زبان ہے وہ دانتوں کے درمیان میں آنی چاہیے، یہ اوپر والے دانت، دو سامنے والے جو اوپر والے دانت ہیں اور نیچے والے دانت یوں جڑیں گے نہیں، بلکہ بیچ میں کیا آئے گی، زبان آ گئی، اور زبان تھوڑی سی منہ سے باہر نظر آئے گی، منہ بند نہیں کر لینا، بند کر لیں، زبان پیچھے چلی جائے تو زا کی آواز بن جاتی ہے، وہ تیز آواز ہے، جیسے یہ تز، دانت جڑ جاتے ہیں نا، دونوں دانت جڑ گئے اوپر والے نیچے والے، زبان پیچھے چلی گئی تو تیز آواز، شارپ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، تز۔ یہ کیا ہے، عذ، زبان بیچ میں رہے گی، منہ کھلا رہے گا، لیعذبہم بیہا، ہم پر ہم نے کیوں گنہ کیا، کیونکہ آگے با آ رہا ہے نا میم ساکن کے بعد، تو جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن کا اخفا یعنی اخفائے شفوی ہوتا ہے، اخفائے شفوی میں صرف ایک ہی لیٹر شامل ہے اور وہ ہے با، تو پڑھیں گے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اچھا، جو میم ساکن کے قاعدے ہیں، ابھی جیسے دو ہم نے یہاں پر پڑھے، ایک میم ساکن کے بعد آ گیا با، تو یہ بھی یہ میم ساکن کا اخفا ہو گیا، یعنی اخفائے شفوی، اور جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو پھر ہم نے اظہار کرنا ہوتا ہے، یہاں یہ بھی ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے میم ساکن کا ادغام، یہ کب کیا جائے گا، جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے، یہ دونوں ساکن میم کے بعد مشدد میم آ جائے تو میم ساکن کا ادغام ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں یہ تین قاعدے، ابھی میں نے ان کی ایگزامپلز بھی بتائیں، دوبارہ بتاتی ہوں، یہ تین ہیں میم ساکن کے رولز آف میم ساکن۔ اگر میم کے اوپر زبر زیر پیش ہے یا دو زبر دو زیر دو پیش ہے پھر نہیں، جب میم ساکن ہوگی تب یہ قاعدے لگیں گے۔ تو پہلی شرط کیا ہے، میم کا ساکن ہونا، اگر میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ جائے جیسے یہاں پر آیا تو میم ساکن کا اخفا کہلاتا ہے۔ ادا کیسے کیا جاتا ہے، میم کے اوپر غنہ کر کے، لیعذبہم بہا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کہاں کیا جاتا ہے، جب میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے، جیسے یہاں دیکھیں یہ میم ساکن، ملک بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے آپ کو غنی کرے، آمین۔
यहाँ मीम साकिन, उसके बाद मीम मुशद्दद, ये मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, दोनों मीम इकट्ठी आ गई, पहली मीम साकिन दूसरी मीम मुशद्दद। तो हमने क्या करना है, साकिन मीम को मुशद्दद मीम के अंदर ही मर्ज करना है, ये क्या है, इदगाम कहलाएगा। तो हा को गुन्ना करते हुए मुशद्दद मीम से मिलाया। अगर कोई पढ़े वमा हुम मिन मिनकुम तो ये गलत है, दोनों को दो अल्फाज हैं हुम और मिनकुम, इनको अलहदा अलहदा आपने कर दिया, जबकि हमने इन दोनों को मिलाना है, मुदगम करना है एक दूसरे के अंदर। तो कैसे पढ़ेंगे, वमा हुम मिनकुम, तो ये क्या हो गया, इदगाम, इस पर भी गुन्ना हुआ। थर्ड इसका रूल है मीम का, वो है इजहार शफवी। ये कहाँ किया जाता है, जब मीम साकिन के बाद, पहली क्या है, तीनों में मीम का साकिन होना शर्त है। अब इजहार में देखना है कि मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा अगर कोई भी और हरफ आ जाए तो फिर हम इजहार करते हैं। बा नहीं होना चाहिए, मीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमने पढ़ लिए, एक इख्फा का लेटर है, एक इदगाम का लेटर है। बाकी 26 लेटर्स में से कुछ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, अभी देखें, यहाँ मीम साकिन के बाद कॉफ, इजहार करेंगे, इजहार करते हुए गुन्ना नहीं होगा। यहाँ वलाकिन्नहुम, बस ऐसे हुम करके लंबा नहीं करना, छोड़ देना है जल्दी। अल्लाह अकबर। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, बिहा, हा के ऊपर ज़बर, साथ अलिफ, अलिफ हर्फ मद्दा है, इसलिए हमने हा की आवाज़ को 2 हरकत की मिकदार लंबा किया। ये हा गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से, चेस्ट वाली साइड से अदा होगी, और ये है हा, ये गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा होती है। फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अंफुसुहुम व हुम काफ़िरून। तर्जुमा पढ़ते हैं, तुम उनके माल और औलाद से ताज्जुब ना करना, अल्लाह चाहता है कि इन चीज़ों से दुनिया की ज़िंदगी में इनको अज़ाब दे, और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी वो काफिर ही हूँ। अच्छा जी, बहुत अहम सबक है हम सब के लिए इस आयत में। वो क्या है, अल्लाह कह रहे हैं कि तुम इनकी माल और औलाद देखकर तुम्हें ताज्जुब नहीं करना। ताज्जुब करना क्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए कि हैरान नहीं हो जाना। जैसे मैं आपको अपनी जो हमारी ज़िंदगियां हैं इसमें से मैं अगर मिसाल दूँ ना, हम अगर किसी के पास देखें ना माल बहुत ज़्यादा है तो उसको भी हम कामयाब समझते हैं, हम कहते हैं वो बहुत कामयाब है, देखो उसने ज़िंदगी में ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। अगर हम किसी के बच्चों को देखें, औलाद को, और वो किसी मतलब अच्छे ओहदों पर हूँ, अच्छी उनको जॉब्स मिल गई हूँ, अच्छा कमा रहे हूँ, अच्छा बिज़नेस चला रहे हूँ, तो हम कहते हैं देखो उसकी औलाद बहुत कामयाब है। चाहे उन्हें दीन की समझ हो या ना हो, हमें उनका जो माली स्टेटस है वो कामयाबी की दलील नज़र आता है। एग्री करते हो इस चीज़ से कि जितने अमीर लोग हैं हम उनको समझते हैं कि ये बड़े कामयाब हैं, वाह क्या बात है इनकी, बहुत ताज्जुब होता है कि इन्होंने क्या ही कर लिया, कैसे क्या ही इन्होंने किया कि ये इतने अच्छे, इतने कामयाब हो गए। अल्लाह चाहता है इन चीज़ों से दुनिया की ज़िंदगी में उनको अज़ाब दे। क्यों? उन्होंने ये कैसे हासिल कर लिया इतना माल? अल्लाह की नाफरमानी करके। यानी जो हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करता, सिर्फ माल बनाने के लिए, तो माल तो उसने बना लिया लेकिन अल्लाह को नाराज़ कर लिया। तो ये जो माल बनाया
غلط طریقے سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے تو یہ مال اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ دوسری چیز اولاد، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہیں تو یہ دونوں چیزیں ہی دنیا کی زینت نظر آتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اولاد، جب جو اولاد ایسی ہو، یعنی ماں باپ اس کی پرورش ایسے کر رہے ہوں کہ ہم صرف بچوں کو دنیاوی طور پر ہی کامیاب ہونا سکھائیں، ہم انہیں آخرت سکھائیں ہی نہ، آخرت کی کامیابی کی طرف ان کا دھیان ہی نہ دلوائیں، تو وہ اولاد ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ جی ضرور ربینہ، دنیا میں کیسے؟ جو اولاد اسلام سے دور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور اس کو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، میں نے پیسے کمانے ہیں، تو پھر ایسی اولاد جب اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جاتی ہے نا، دنیاوی طور پر کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتی ہے۔ تو یہاں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کس کے مطابق کرنی ہے؟ اسلام کے مطابق، پھر وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنیں گے، نہیں تو یہ تمہارا جو اللہ کی نافرمانی کر کے دونوں چیزیں اگر حاصل کی گئی تو دونوں چیزیں دنیا میں بھی عذاب کا باعث بنیں گی، اور جب ان کی جان نکلے گی اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہاں پر بھی ہم نے لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھنے، با کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس وجہ سے انہم نون پر غنہ کریں گے، لا منکم، منکم نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد کاف ہے، نون پر اخفا ہوگا، اور یہ تو وقف مطلق کی علامت ہے۔ ابھی یہاں میں آپ کو تھوڑے سے دکھا دیتی ہوں، یہ سائن ہے کچھ، کیونکہ وقف کے بارے میں بہت سے بہن بھائی کنفیوز ہیں، تو دیکھیں یہ کچھ سائن ہیں، اس میں طا، جیم، میم، قف، وقفہ، صاد لام، یہ سرکل اور یہ معانقہ، یہ والی جو پہلی لائن میں جو سائن نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ اگر آیت کے درمیان میں کہیں یہ نظر آ جائیں، جیسے یہاں طا ہمیں نظر آیا، ہم نے وقف کیا، ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر دیکھو یہاں پر بھی ہے تو ہم وقف کریں گے، تو یہ والے جو پہلے سائن ہیں ان میں سے کوئی سائن نظر آئے گا تو ہم اس کے اوپر ٹھہر جائیں گے، وقف کریں گے۔ یہ جو نیچے والی لائن ہے ان میں سے اگر کوئی لیٹر نظر آئے آیت کے درمیان میں تو پھر ہم نے اس کے اوپر وقف نہیں کرنا، پھر ملا کر ہی پڑھا جائے گا۔ سکتہ ایسا سائن ہے جس کے اوپر ٹھہرا جاتا ہے، یعنی فارا وائل ایک لمحے کے لیے ہم نے رکنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ تو ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا طا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، ہم پڑھیں گے لا منکم وما ہم منکم ولکنہم قومن نہیں پڑھیں گے، میم کے اوپر دو پیش ہیں، آگے یا مشدد ہے، میم کو یا سے ملائیں گے تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت چھوٹی سوچ والے آپ لوگ ہو، نام آپ نے اپنا محمد لکھا ہوا ہے، بلکہ رسول بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، اور آپ وہ لوگ ہو کہ جن منافقوں کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کریم جن منافقوں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ ہو۔
जस्टिस फॉर 6-year-old आयशा इतनी खुश थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जन्नत में भी बहुत खुश व खुर्रम होंगी अल्लाह के रसूल और अपने शोहर के साथ। लेकिन ये जो मुनाफिक लोग हैं, जो नाम ऐसा रख के हम में दाखिल होते हैं ये देखने के लिए, ये सू लगाने के लिए, टो लगाने के लिए कि बातें क्या करते हैं, जब इन्हें और कोई कमी बेशी नज़र नहीं ना आती तो फिर वो एक बात इन्होंने पकड़ी हुई है, फिर वो बात निकालते हैं। अल्लाह ही हिदायत दे ऐसे लोगों को। अच्छा जी, तो यहाँ हम पढ़ेंगे वमा हुम मिनकुम वलकिन्नहुम कौमुन नहीं पढ़ा, मीम के ऊपर दो पेश, आगे या मुशद्दद, यहाँ यरमलून का इदगाम है, मीम को या से मिलाते हुए गुन्ना करेंगे, कौमुन यफ़रक़ून। और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं हैं। असल ये है कि ये डरपोक लोग हैं, अल्लाह की कसमें खाते हैं। कौन? मुनाफिकीन। ये हमने सूरा अल बकरा में भी ये मज़मून पढ़ा था कि जब मुसलमानों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथी हैं, कसमें खाते हैं, और जब मुशरिकीन के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो मुसलमानों से मजाक करते हैं, हम तो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये पढ़ा था सूरा अल बकरा में, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम ही में से हैं, यानी मुसलमानों को यकीन दिलाने के लिए कि वो भी मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम खा कर कहते हैं। और पता है मुसलमान की कमज़ोरी क्या है? जब उसके सामने अल्लाह आई जाती है तो वो यकीन कहते हैं इसने कसम खा लिया, अब इससे आगे क्या है, यानी हलफ, तो वो यकीन कर लेते हैं। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी असलियत बता रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम में से नहीं है, ये दिल से ईमान नहीं कबूल करते। तुम में से होने से मुराद क्या है? मोमिनीन में से। और मोमिन की पहचान क्या है? दिल से ईमान लाए, अल्लाह का खौफ भी दिल में हो, अल्लाह की मोहब्बत भी दिल में हो, अल्लाह की ज़ात सिफ़ात मबूदियत में किसी को शरीक ना ठहराए। तो ये क्या है? ये तो अल्लाह पर ईमान नहीं पूरी तरह लाए, ठीक है, ये तो दिखावे का दीन अपनाए हुए हैं। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं ये तुम में से नहीं है, असल में ये डरपोक लोग हैं। किस से डरते हैं? सख्ती से डरते हैं, मुश्किलात से डरते हैं, लोगों की बातों से डरते हैं। इस वजह से ऊपर से एक मज़हब का लिबादा ओढ़ लेते हैं, जैसे होल सा अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, हम भी मुसलमान हैं। अंदर किसी को क्या पता क्या है, अंदर का जो हाल है वो सिर्फ़ रब की ज़ात जानती है। और यहाँ अल्लाह ही बता रहे हैं कि ये नहीं है मोमिन, ये डरपोक लोग हैं। लौ यजिदून मलजअन औ मगारातिन औ मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून। इतना बड़ा ग्रुप है, इतने ज़्यादा मेरे बहन भाई आप टिकटॉक पर हो, थोड़ी सी एक्टिव होकर लाइक कर दो ताकि हमारी लाइव स्ट्रीम फॉर यू पर रहे। आपके ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता करेंगे। मेहनत तो करो, नेकी को छोटा मत जाना करो मेरे भाइयों, ये बहुत नेकी का काम होता है कुरान की तालीमात को फैलाना। तो फिर दूसरी बात ये, हमें क्या पता अल्लाह को हमारी कौन सी अदा, हमारा कौन सा अमल पसंद आ जाने। तो यहाँ पर लौ यजीदूना, लाम के ऊपर ज़बर, साथ वाव साकिन, तो ये वाव लीन है इसलिए हमने लौ आवाज़ पढ़ी। यजीदून दाल के ऊपर पेश है, साथ वाव साकिन है, वाव मद्दा है। मद्दा हरूफ 3 हैं, इनमें है अलिफ, वाव साकिन और या साकिन, ये 3 मद्दा हरूफ हैं। अलिफ कब हरफ मद्दा है?
جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف حرف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو ساکن حرف مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا ساکن حرف مدہ۔ مدہ حروف اپنی آواز نہیں دیتے، یہ جس بھی حرف کے ساتھ جڑے ہوئے آئیں گے اس کی آواز کو لمبا کریں گے۔ مد کا مطلب ہی ہوتا ہے نا لمبا کرنا، تو مدہ حروف لمبے پڑے جانے والے حروف۔ کتنی مقدار ہے مدہ حروف کی؟ 2 حرکات کی مقدار، یعنی کتنا لمبا کرنا ہے؟ تقریباً 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ ابھی دیکھو دال کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، واو مدہ ہے، تو ہم نے لو یجدونا ایسے نہیں پڑھنا، دال کو لمبا کرنا ہے، لو یجدونا، بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کر دیا، یجدونا ایسے بہت لمبا بھی نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے، صرف 2 حرکات کی مقدار۔ لو یجدونا ملجأن، ملجأن یہاں اظہار ہے، جیم کے حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں اور آگے بھی حمزہ ہے، یعنی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ جب نون ساکین یا تنوین کے بعد، جب نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں، تھروٹل لیٹر۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ ابھی یہاں تنوین ہے نا، یہ تنوین، حمزہ کے اوپر 2 زبر، آگے کیا ہے؟ حمزہ۔ تو اب ہم نے اظہار کرنا ہے، اظہار کرتے ہوئے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا اور جلدی پڑھا جائے گا۔ کون سی نون کی آواز ہے؟ یہ حمزہ 2 زبر ان میں نون ہے نا، اسی کو جلدی بھی پڑھیں گے اور ظاہر بھی کریں گے۔ کیسے؟ ملجأن، بس یہ اظہار ہے۔ اگر کوئی کرے نا ملجأن او تو یہ غلط ہو گیا، یہ جو ان کو کھینچا تو یہ تو غنہ کرنے کی کوشش کی، اظہار میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو پڑھیں گے ملجأن او مغارات او مدخلا لولوا۔ یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے، لیکن اگر کوشش کر کے پڑھیں گے تو آ جائے گا۔ مدخلا، لام کو لام سے ملائیں گے، للا ولو، واو کو لام سے ملایا، پھر لام زبر واو ساکن لو، مدخلا ولو الیہ وہم یجمحون۔ یج، جیم ساکن ہے، اس کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا۔ ہا کو 4 حرکات کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں مد عارض لگا کر، وہم یجمحون۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے کلا یا غار، مغاق یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اتنے ڈرپوک ہیں یہ کہ جنگ سے یا جہاد میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر کسی غار میں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، کوئی قلعہ یا کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے تو یہ فوراً اس میں رسیاں توڑاتے ہوئے، یعنی جیسے اس سے مراد یہ ہے سرپٹ بھاگنا۔ اس سے بھی زیادہ آسان کریں تو کیا آ جائے گا، جیسے گھوڑے کو وہ ڈالی ہوتی ہے نا، لگام ڈالی ہوتی ہے، تو جب وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، مالک کے کنٹرول میں نہیں رہتا گھوڑا، تو وہ کیسے بھاگتا ہے؟ رسی تڑوا کے بھاگ نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کا دل کرتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر چھپ جائیں کہ ہمیں کوئی جانے کے لیے نہ کہے، اتنے ڈرپوک ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُوطُوا مِنْهَا رَدُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ،
میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، یہاں ہم نے ادغام کیا وَمِنْهُمْ مَن، من نہیں پڑھا، مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، صاد اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جب یہاں وقف کریں گے پھر تا کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے، تا کو ساکن کریں گے، پھر ہمس کا اظہار ہوگا، یعنی تا کی آواز کو کمزور کر دیا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ فی الصدقات، تھا، تا نہیں ہوگا، پھر تھ کی ساؤنڈ آئے گی، فی الصدقات فَإِنْ عُوتُوا، تو کو موٹا پڑھیں گے، فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا، یہاں تو ہے، یہاں تو، کیا فرق ہے؟ یہاں پیش ہے تو کے اوپر، آگے واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہے، تو کو 2 حرکات کی مقدار ہم نے لمبا کر لیا لیکن آواز پیش کی پڑی گئی۔ یہاں تو کے اوپر زبر ہے، آگے واو ساکن ہے تو واو لین ہے، اب تو کو لمبا نہیں کرنا بلکہ آواز کو ٹیڑھا کر لینا، تا یا تو نہیں پڑھنا، تو، یُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے ہاترہا مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے آیت کہ جب مسلمان غزوہ حنین سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غنیمت کا مال تھا وہ کچھ ایسے لوگوں میں زیادہ تقسیم کیا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو کچھ لوگ اس میں اس تقسیم پر راضی نہیں تھے، اور ان میں سے ایک شخص جس کا نام ہے ہرکوز بن زہیرہ، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف سے کام لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں انصاف کرنے والا کون سا شخص ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ اس کو یہ جو صدقات تھے یا غنیمت کا مال تھا اس کے تقسیم کرنے پر اس لیے شک ہو رہا تھا، یا اس کو کیا کہنا چاہیے، شکوے شکایتیں بن رہی تھیں، شکایت اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کو نہیں ملا تھا اس میں سے حصہ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو تم ان کو بھی دے دو نا اس میں سے، پھر تو یہ خوش رہیں، اور جب ان کو نہیں ملتا تو پھر یہ آپ پر کیا کرتے ہیں، الزام لگانے لگتے ہیں یا طعنہ زنی کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے یمن سے ایک تھیلا بھیجا جس میں سونا تھا، جس کے ساتھ ابھی مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے ہم سونا کہتے ہیں جو زمین سے نکالا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کیا، ان میں اجانہ بن بدر تھے، اقرا بن حابس تھے، زید بن خیل تھے، اور عامر بن طفیل۔ وہاں جب آپ تقسیم کر رہے تھے تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کا خوف کریں اور تقسیم درست کریں یا انصاف سے کام لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر وہی بات کہ مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے انصاف سے ہی کام لیا ہے۔ تو وہاں ایک شخص اور محفل میں بیٹھا کھڑا ہو گیا اور تہمت اٹھا کر کہنے لگا کہ بہتر ہوتا کہ تم یہاں انصاف سے کام لیتے، اور چلا گیا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو میں اس کو قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کیوں قتل کرنے کا کیوں بات؟ اس نے الزام لگایا تھا کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے، تو آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو وہ اس طرح کی باتیں
بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے یا ان کے پیٹ چاک کر کے فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے نیتوں کا نہیں پتہ، میں نے تو دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو وہ ظاہری حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں یا نہیں۔ اب اس کی نیت کیا ہے، وہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ اندازہ لگانا میرا کام نہیں ہے۔ اور پھر وہ جب پیٹ پھیر کر جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اس شخص میں سے ایسی نسل پیدا ہوگی جو قرآن کو بہت زیادہ خوبصورتی سے پڑھے گی، یعنی بڑا دل لگا کر پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی عمل ککھ نہیں ہوگا، صرف دکھاوا ہوگا۔ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے ضرور لوگوں کو، خود اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ سزا کیوں اتنی بڑی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، ان پر شک کرتے ہیں، ان کے انصاف پر، وہ جو نبی مابعوث ہونے سے پہلے ہی صادق اور امین۔ اور پتہ ہے یہ کیوں الزام لگاتے تھے؟ تاکہ ان کو بھی ملے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے ہاترہا مل جائے۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بلیک میل نہیں کیا جاتا کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہو نا تو اس کو بلیک میل کرنا، اگر اس میں سے پھر کچھ حصہ اس کو بھی دے دیا جائے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر کہتے تم سب اچھا کر رہے ہو، اگر اس کو نہ ملے تو پھر وہ اپنی باتوں میں، اپنی نفرت میں، حسد میں اور بڑھتا جاتا ہے اور پھر الزام لگاتا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ان کو ہاترہا مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جٹ خفا ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دیں گے، اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یعنی جو تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی، اس پر شکوے شکایتیں نہ کرتے، ان پر بات نہ کرتے، ان پر غصہ یا ناراضگی کا اظہار کر کے آپ کو طعنے نہ دیتے، بلکہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں مزید دے گا، اور اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دیں گے۔ کیونکہ جب بھی صدقات کا پیسہ اکٹھا ہوتا یا غنیمت کا مال اکٹھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر تھوڑے ہی لے جاتے، وہ تو اس کے حصے ہوتے تو انہی سب میں تقسیم ہوتا۔ اگر ایک دفعہ نہیں ملا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا سمجھ کر صبر کرتے، خوش رہتے، تو اللہ ان کو اور زیادہ دیتا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اگر یہ ایسا کرتے تو یہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ انشاءاللہ العزیز صبح آگے پڑھیں گے۔ سورہ توبہ سے پہلے تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اگر کسی